جب یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بنا کر شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رسول کے بیٹے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور شام والوں کو کہا کہ آج عید کا دن ہے، ہر شخص نئے کپڑے پہنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے جاؤ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کر ان کا استقبال کرو۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سجایا گیا۔ شام کے ہر مسلمان نے نئے کپڑے پہنے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قیدی بن کر شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی بی بی زینب بغیر چادر شام کی گلیوں میں چل رہی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل میں پہنچے، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھا اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کی سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں ایک روم کا سفیر موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیبیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے اور ایک نورانی چہرہ یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اس لیے اتنی بدترین سزا مل رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے، یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور جو یہ کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ کون فاطمہ؟ یزید کے وزیر نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سا محمد؟ وہ کہنے لگا محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پر، میں ہمارے نبی داؤد کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی دنیا سے گئے 50 سال تک نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا یزید نے پوچھا کون ہے یہ؟ سپاہیوں نے کہا روم کا سفیر ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا اس کی یہ مجال، اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سپاہیوں نے پوچھا مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کل رات میرے خواب میں حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے سچ بولتے ہوئے مارا جائے گا۔ اے لوگو میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن افسوس ہے تم لوگوں نے اپنے نبی اور ان کے پاک خاندان کی قدر نہیں کی۔ سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔